بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروجیکٹ عمران خان کو بچانے اور اس کو مکمل کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ درمیان میں ایک تعطل آ گیا تھا اور وہ تعطل جو ہے وہ خاصا چلا، اور اپوزیشن کے عدم تعاون کی وجہ سے، اپوزیشن کے عدم تعاون کو اگر میں اس کی تشریح کروں تو یہ تعاون بیسیکلی نواز شریف کا عدم تعاون تھا۔ اس وجہ سے یہ دوبارہ سوچا گیا ہے کہ یار کہ چلیں این جے تو پھر این جی سے ہی، کیونکہ جو ہماری جو اطلاعات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جی کہ کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ پہلے کرونا سے پہلے ہی پارٹیاں تنگ آ گئی ہیں سی یار یہ کیا مطلب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور ایک کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا مس ریڈ یا مس کیلکولیٹ کر لیا تھا ہم نے عمران خان اور ان کی صلاحیتوں کو، تو تبدیلی کے لیے کام شروع کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو ممکنہ تعاون جو چاہیے تھا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، ان میں اگر مسلم لیگ نون ہی ایک میجر پلیئر ہے تو اس کی طرف سے وہ بڑی کوششیں کی گئیں اور بڑے جو کہتے ہیں کہ رابطے کیے گئے، بڑی آخری رابطہ یا آخری کوشش جو ہے وہ کی گئی تھی اپنے جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو جیل میں ملاقاتیں ادھر ادھر، وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے۔ وہ ابھی تک کہہ لیں کہ پینڈنگ ہے، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی بھی سیاست ہے، اور بلکہ سیاست ہی ہونی کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی تو میرا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے۔ اگر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے جی جو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے عدم تعاون کے بعد، اور جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے بجٹ سیشن کے بعد بھی اگر شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو ان کو توقع نہیں ہے کہ شہباز شریف کو جو پیکج دیا گیا ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ان کا یہ خیال ہے، پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس کو اپروو نہیں کریں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، وہ ساتھ نہیں دیں گے، تو ہمیں چاروں نہ چار جو ہے وہ اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ پہلے تو یہ خیال تھا کہ 2023 کا، یا کن کا خیال تھا، یہ جو مسلم لیگ نون میں جو حلقے ہیں جو سوچ رکھنے والے ہیں، پرویز رشید صاحب والی سوچ کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے، کوئی قیامت نہیں آ گئی، وہ تو کہتے ہیں 10-15 سال بھی انتظار کر لو۔ تو جو ہے سعد رفیق صاحب یا جو اس طرح کے اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی، 10-15 سال میں اپوزیشن میں کوئی پارٹی رہے تو وہ پارٹی باقی نہیں رہتی، تو ہمیں ذرا کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے۔ وہ سیشن جو بھی چلے پھر مشاورتی، وہ نواز شریف صاحب نے جو بھی چلائے، تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہہ لیں کہ وہ جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ انتقاماً پہنچے ہیں، انتقاماً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز رشید اور نواز شریف صاحب وہ جو دھڑا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، وہ یہ تصور کرتے ہیں یا کرتے تھے کہ ہمیں یہ 5 سال یہ پورے کریں، ان کو شوق جو ہے یہ پورا کرنے دیں، تو کریں شوق پورا، کون سی قیامت آ گئی ہے، تو اوکے ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے پھر جواب آیا اپوزیشن کو، جو جواب دیا گیا پاکستان کی طاقتور جو قوتیں ہیں، فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جن کو عرف عام میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر 2023 نہیں ہون جائے گا معاملہ 28 تک بھگتو۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مطلب یہ ایک فیصلہ ہے اور یہ جواب ہے، یعنی پاکستان کی اپوزیشن اور خصوصاً نواز شریف صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں، جو ان کے ہم خیال ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ وہ، اب یہ ہو سکتا ہے یہ ڈراوا بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بھی ہو، لیکن اس کی پریکٹیکلی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کس طرح ہو گئی ہیں؟ وہ اس طرح ہو گئی ہیں کہ انصار بازی صاحب کی آج کی سٹوری دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو سرکاری عہدیدار ہیں، یعنی کہ الیکٹڈ لوگ، یعنی کہ جو وزیر ہوتے ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے، اور کاروباری شخصیات، یہ 3 کا ٹرائکا ہے، یعنی کاروباری شخصیات، پاکستان کے سرمایہ دار، پاکستان کی بیوروکریسی، اور وہ جنہوں نے کام کروانا ہے، تو یہ 3 مل کے ہی حکومت چلاتے ہیں، ملک چلتا ہے۔ یہ اگر 3 یہ ٹرائکا اگر ایک فارغ ہو جائے، چوتھی بھی ایک ٹرائکا ہے اور وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔
اگر اس کی منظوری نہیں ہوگی تو کاروباری شخصیات جو ہیں وہ پیسہ یوں کر کے کھینچ لیں گی. یہ اس کو آپ کہہ لیں, اس کو خوش قسمتی کہنا, بدقسمتی کہنا, یہ کہہ لیں, لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے. ادھر سے اشارہ ہوا تو انہوں نے پیسہ جو ہے وہ سمیٹ لینا, اپنا سرمایہ مارکیٹ سے وہ نکال لیں گے. دوسرے کون سے ہیں کہ جی وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اگر ان کو خوف آئے تو وہ جناب کچھو کنویں کی طرح وہ اپنا سارا کچھ اندر جو ہے وہ خول کے اندر چلے جاتے ہیں, جس طرح اس وقت گئے ہوئے ہیں. تیسرے ہیں سرکاری افسران, سرکاری عہدیدار. سرکاری عہدیدار کون سے؟ الیکٹڈ. اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ فرمایا تھا کہ ہم ویکسین اس لیے نہیں خرید رہے کہ کل کو نیب کے چکر کون کاٹے گا. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کے ذریعے ہی ہم نے اگلے 5 سال بھی چلانے ہیں. اعجاز امان صاحب کہہ گئے ہیں نا جی, مطلب جو سرٹیفائیڈ ہیں, کیا سرٹیفائیڈ ہیں, دفاعی تجزیہ نگار, وہ کہہ گئے ہیں کہ یار کہ بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے, اگلے 5 سال بھی ان کو ملیں گے. اور عمران خان صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ یار 4 سال میں تو سمجھ آتی ہے چیزوں کی, اگلے 5 سال میں ہمارا ملک یوں کر کے ترقی کرے گا. تو یہ ایک انتقامی جواب ہے, ری ایکشنری جواب ہے کہ ان کو پاکستان کی اپوزیشن کو, پاکستان کی اپوزیشن میں سے صرف ایک ہی فریق تھا, ایک ہی کھلاڑی تھا جو نہیں مار رہا تھا, وہ نواز شریف تھا. نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ ان کے شوق پورے ہو جائیں گے, اپنا بوجھ خود اٹھائیں, 2023 کے جو آج الیکشن ہوں گے ان میں ہم نے بس یہ کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل کوئی رول پلے نہ کرے سیاست کے اندر اور پاکستان کے انتخابات کے اندر, اور انتخابات بڑے صاف شفاف ہوں, یہ ووٹنگ مشینوں کو پاک کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, انتخابی اصلاحات لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے, پبلک پریشر اتنا ڈیولپ کر دیں گے کیونکہ پنجاب تو بڑا دھڑک پھڑک رہا ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ. تو پنجاب جو ہے وہ پیرا دے گا, ووٹ کو عزت بھی دے گا اور پھر ووٹ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پیرا بھی دے گا. تو ان کا یہ پلان تھا. تو اس طرف سے پھر یہ آ گیا کہ نہیں جناب ہن پھر تسی بھگتو, اب ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح, ہن 2028 تک معاملات چلیں گے. اور 10 سالہ پلان پروجیکٹ عمران خان. تو اس کے لیے یہ قانون سازی کرنے کی حکومت نے کہ منظوری دے دی ہے, اور منظوری کسی بھی وقت, یہ جس طرح آرڈیننس 2019 میں آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا کہ یا نیب چلا لیں یا ملک چلا لیں, اکانومی چلا لیں. تو لیکن ہمیں شوق تھا, پاکستان کا ایک بڑا طاقتور افسر کراچی کے جو بزنس مین تھے ان کو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے, ٹیکس نہ دیے, تو میں آپ کے حلق سے کھینچ کے نکالوں گا سارا کچھ. تو وہ سرمایہ دار ڈر گئے, یار پتہ نہیں ساڈے نال کی ہون لگا ہے. پھر نیب کا خوف جو تھا اس کو وہ یہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر بھی, احد چیمہ کا مطلب کیس ہمارے سامنے ہے, یہ جو پنڈی کا ہے کیا تھا جی, رنگ روڈ, یہ والا کیس کیپٹن ریٹائرڈ محمود کا جو کمشنر تھے پنڈی کے, وہ ہمارے سامنے ہے. تو بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, وہ بیوروکریسی کنج کے اپنا بیٹھ گئی ہے, جس کو کہتے ہیں سمیٹ کے, ڈر کے, خوف کے مارے. جس طرح کچھو کما جو ہوتا ہے وہ خرگوش نہیں کچھوا, وہ کچھوا اور خرگوش کی کہانی سے مجھے خرگوش یاد آ گیا. جو کچھوا ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ سمیٹ کے اپنے خول کے اندر چلا جاتا ہے خطرے کی حالت میں. تو یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی بیوروکریسی, میں نے آپ کو ایک بڑا مزیدار لطیفہ سنایا ہوا ہے کہ وہ تو اب کہتے ہیں اکارڈنس ود دی اپروول آف دی کیبنٹ ڈویژن, ہر چیز پہ وہ سائن کرتے ہیں. تو وہ ایک بیوروکریٹ کا, اعلیٰ بیوروکریٹ کا بھائی کہتا ہے مکان بڑھا رہے ہیں, بھائی ان کو پیسے دے دو, انہوں نے کہا چیک لے لا. ناشتے کی ٹیبل پہ انہوں نے چیک کاٹ کے دیے. اب وہ جا رہا ہے جب ناشتہ نشتہ کر کے, تو بھرا نے جو چیک دیے ہیں تو وہ باہر گاڑی میں جا کے بیٹھا, تو وہ اندر آ گیا, کہتا بھائی نے چیک تے سائن کرنے سی, تسی وچ نوٹ لکھتا ہے کہ ود دی اپروول آف دی کیبنٹ ڈویژن. یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیوروکریٹ جو ہیں وہ اپنے سر پر کچھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے نیب کی وجہ سے. پاکستان کا سرمایہ دار آرمی چیف کے پاس گیا اور جی ایچ کیو میں جا کے ملا کہ سر, اور ملک ریاض نے ہاتھ جوڑتے یار تھے ملک صاحب نے کہا کہ میں تو باہروں بھی پیسے لے آ کے دیتے نے, میرے یہ بھی پے ہوئے نے. ہمارے ایک اور باس, میرے 2 باس, میرے 3 باس بیٹھے ہوئے تھے سابق, ملک ریاض صاحب, سلطان لکھانی صاحب اور میاں عامر محمود صاحب. یہ 3 کو تو میں نے اس میٹنگ میں خود دیکھا تھا ٹی وی پہ جو فوٹیج چل رہی تھی. تو یہ سارے بیسیکلی رونا لے کے گئے تھے ہمیں نیب سے بچائیں. تو لہٰذا اب یہ اپوزیشن کا یہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ جی کہ اپوزیشن نے تو ماننا نہیں ہے, تو خود ہی ایک ڈرافٹ کریں اور انہی ترامیم جو ایک آرڈیننس 2 دسمبر 2019 میں جاری کیا تھا, جس میں پروٹیکشن دی گئی تھی بیوروکریٹس کو اور کن کو,
جو سرکاری عہدیدار ہیں، سرکاری عہدیدار بولیں تو یہ وزیر شزیر جو جتنے ہیں وہ والے شوکت ترین صاحب نے، انصار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کنفرم کیا ہے کہ جی آنے والے کچھ دنوں میں یہ بل پیش ہو جائے گا. میں نے وزیر اعظم کو کہا ہے اور میں نے ایک ٹی وی مذاکرے میں بھی کہا تھا کہ یار کہ یا ملک چل سکتا ہے یا نیب چل سکتی ہے. تو نیب کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور نیب جو ہے اس کے متعلق پاکستان کا اعلیٰ ترین عدالتی ادارہ بھی کہہ چکا ہے کہ یار یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو مقتدرہ حیت والی جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو استعمال کرتی رہی ہے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا تو ذکر نہیں، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون استعمال کرتا ہے کون استعمال نہیں کرتا. تو اب یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا اس کو کس طرح کر کے گیج کرنا ہے، کس طرح کر کے ٹھیک کرنا ہے، کنٹرول کس طرح کر کے کرنا ہے. لیکن وہ کر لیں گے اور وہ انتقاماً کر رہے ہیں. اور اس میں جو اپوزیشن تک جہاں تک تعلق ہے، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ یار کہ مطلب ہم تو ایز اے ہول جو ہے اس قانون کو ریفارمز یا اصلاحات لے کے آنے کے حق میں ہیں. یہ خاص جو ہے کہ جی وزیر اور یہ وہ اس طرح کر کے نہیں، اس کا اوور ہالنگ کرنی پڑے گی، اس کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لینا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ این آر او، میں این آر او نہیں دوں گا. تو یہ جو بھی قانون جو خاص ٹارگٹ کر کے ہو کہ اپوزیشن کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا، حکومت کے وزراء کو بھی معافی ہے اور سرکاری افسروں کو بھی معافی ہے. تو یہ قانون ویسے بھی میرا خیال اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ یا پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں آزادی کے ساتھ چلیں. تو بہرحال یہ آنے والے دنوں کی باتیں ہیں. میری ابھی مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار سے بات ہوئی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت، یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، حکومت تو لے کے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچ یہ پائی جا رہی ہے کہ یار کہ جتنا کام ہو رہا ہے اتنا تو ہونے دیں. تو یہ ہم سفارش کریں گے نواز شریف صاحب سے کہ جناب کہ اس بل کی حمایت کریں. چلیں کسی کی تو جان بچے، کسی کو کوئی تو بخشا جائے، کاروباری لوگ بخشے جائیں، بیوروکریٹ بخشے جائیں، معاملہ آگے بڑھے. تو یہ ایک سوچ ہے مسلم لیگ نون کے اندر. لیکن یہ جو جس کو کہتے ہیں نا جی کہ ٹارگٹ اورینٹیڈ لا جو ہوتا ہے قانون سازی، وہ کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. قانون سازی ہوتی ہے ایز اے ہول، کہ اب آپ اپوزیشن کو تو کہیں کہ جی کہ یہ تو ان کے گلے میں پھندا رہے، لیکن جو حکومت کے وزراء ہیں وہ اور جو ان کے سیکٹریز ہیں بیوروکریسی کے وہ بچ جائیں. اس طرح کی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. میں نے تو ایک اصول کی بات آپ کو بتائی ہے، اور یہ پاکستان میں جو نیب ہے اس کو مختص کر گی، اس قانون کے بعد یہ مختص ہو جائے گی کہ آپ نے صرف ماضی کے کیسوں میں پکڑنا ہے. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آپ نے پناہ دے کے رکھنی ہے. ان کی طرف نیب جو ہے وہ میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہاں اپوزیشن جو ہے پچھلی جو حکومتیں ہیں ان کو تن کے رکھیں. تو یہ ہونا ہے. یہ بیسیکلی اپوزیشن کو سبق سکھانے کے لیے، یا مسلم لیگ نون خصوصاً نواز شریف صاحب کو سبق سکھانے کے لیے یہ قانون سازی جو ہے ہوگی. اور یہ عمران خان پروجیکٹ، عمران خان کو کا یہ کہہ لو کہ جو درمیان میں تعطل آ گیا تھا، وہ تعطل کو دور کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو پورا زور لگا کر کامیاب کرنے کے لیے کہ نیب کا جو کیا کہیں گے لگام یا چھانٹا یا وہ کیا کہتے ہیں ہنٹر جو بھی ہے، وچ ہنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف نیب اب رہ جائے گی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے. عمران خان صاحب کا جب سے یہ دور شروع ہوا ہے 2018 والا، وہاں سے لے کے آگے تک عمران خان صاحب کے دور کو تحفظ حاصل ہوگا. اور یہ اس لیے ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑیں گے، خان صاحب ہونتے کچھ کر لو. تو امید ہے کہ عمران خان صاحب 19 دسمبر 2019 سے جو آرڈیننس لے کے آئے تھے، وہ آرڈیننس جو نیب کو تھوڑا سا لگام جس نے ڈالی تھی وہ بھی نہیں کچھ کر پایا تھا. عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اب اس امید پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یار کہ ہم نے تو ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، انہاں دی کیڑی اگوں حکومت آنی ہے. تو اپنا آپ بچائیں، اپنی کھال بچائیں. تو پتہ نہیں اب بیوروکریسی جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اس وقت جو جمود کی کیفیت ہے وہ اس لیے ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہی کہ جو بھی وہ کام کرے گی اس پر کرپشن کا الزام لگے گا اور ان کو نیب کے چکر میں جیلیں، حوالات، جیل کی دار روٹی کھانی پڑے گی، جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. تو یہ قانون سازی لا کے بیسکلی سبق سکھایا جا رہا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کو ہم نے اگلے 5 سال دینے ہیں، اور دوسرا یہ سبق
کہ جناب یہ اپوزیشن کو سبق، نواز شریف صاحب کو سبق کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو پھر ساڈے والوں یہ تحفہ قبول کرو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.